جی، جڑواں کی ایپیسوڈ 50 کا ریویو تو آج دوں گی، لیکن اس کی آخری قسط میں کیا ہونے والا ہے اس کا ایسا ریویو میں دوں گی جو یوٹیوب پہ کسی اور نے جڑواں کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کی ہوں کہ آپ لوگوں سے، اور آپ لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ شاید یہ ایک قسط بس رہ گئی اور ختم ہونے والا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ابھی کم از کم اس میں 6-7 قسطیں تو بھی اس کی ڈرامے کی ضرور ہیں۔ اور نہیں بھولیں کہ وکی کا بھی ایک جو معاملہ ہے وہ بھی ابھی کھلنے والا ہے۔ یہ وکی کون ہے اور اس کے بارے میں میرا نہیں خیال کہ کسی نے یوٹیوب پہ بات کی ہوگی۔ چلیں ڈرامے میں کیا ہوا وہ پہلے آج بات کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زارا بہت اداس ہے، اپنے فادر کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور باتیں کرتی ہے، اور ظاہر ہے بہت عرصے کے بعد اپنے فادر سے ملی ہے تو ایموشنل تو ہو جانا بنتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے فادر بھی بہت ایموشنل ہے اس بات کو لے کے کہ میری بیٹی واپس آ گئی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نانا ابو ہیں وہ بہت پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شازیہ کو بیٹیاں مل گئی ہیں، تمہیں تمہاری ماں مل گئی، بہن مل گئی، تو تمہارے فادر مل گئے، تو میرا کیا کام ہے یہاں پہ؟ میں چاہتا ہوں، لیکن بیٹی ان کو سمجھاتی ہے، مطلب جو نواسی ہے، پھر وہ رک جاتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو مظہر ہے وہ اپنی مسز کے بعد میں اندر سے اس کو یہ احساس ہے کہ میں نے دوسری شادی کی ہے تو شازیہ مجھ سے یہ پوچھے گی، تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ سامنے اس کے ہوتی تو سلمہ ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں شازیہ سے بات کر رہا ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، فرحت کا، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ اس نے یہ ایکسیڈنٹ کیسے کروایا، کیوں کروایا۔ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ ہاسپٹل میں ہوتی ہے تو ڈاکٹر کو کہتی ہے کہ نہیں مجھے تو پاؤچ لگا دیں، میرے ہینڈ کے اوپر میرے بازو کا پاؤچ لگا دیں، اور فریکچر ہو گیا، مجھے تو بہت تکلیف ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے عادل بڑھ جاتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اس نے یہ ڈرامہ کیوں کیا یہ نہیں سمجھ آئی، بیمار ہونے کا ڈرامہ اور ہاسپٹل جانے کا ڈرامہ اس نے کیوں کیا، یہ بہرحال ابھی سمجھ نہیں آئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہاسپٹل کون لے کے آتا ہے، وہی وکی جو سارا کے یونیورسٹی میں ہوتا تھا، زارا کی یونیورسٹی میں ہوتا تھا اور زارا کو پریشان کر رہا تھا۔ تو میں نے آپ لوگوں کو بہت پہلے کہا ہے، بہت پہلے سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کریکٹر یوں ہی نہیں ہے، اس کا ان کے ساتھ کوئی گہرا رشتہ ہے، اور گہرا رشتہ کس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں کہ اس میں کون ہے؟ ظاہر ایک قاسم ہی ہے جو مر گیا تھا، میں نے بار بار کہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ مر گیا تھا، یہ قاسم ہی ہے اور انہی کا ہی بیٹا ہے۔ بہرحال وقت آنے کے ساتھ یہ بھی پتہ لگ جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہتی ہے کہ میں تو بیمار ہوں اور مجھے بہت درد ہے، لیکن جیسے شازیہ آتی ہے تو شازیہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اس کے ہاتھ پکڑ کے اس سے بات کرنے لگ جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا درد کہاں گیا، ہاسپٹل میں آنے کا ڈرامہ تھا، بہانہ تھا، اور بیٹے کو بھی نہیں نظر آیا کہ ماں تو میری بھلی چنگی ہو گئی اب۔ اینی ویز آپ نے دیکھا کہ پھر دوبارہ سے ایک دفعہ جھوٹ بولتی ہے، میں نے تو شازیہ کو کہتی ہے میں نے تو ایسے نہیں کہا تھا، میں نے ویسے نہیں کہا تھا، میں نے تو تمہیں بھائی چٹوایا نہیں تھا، سب کچھ اس کے باپ پہ ڈال دیا۔ اب انسان کے پاس کوئی، آپ کو پتہ ہے نا، کوئی سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولے تو انسان کسی کا کچھ کر نہیں سکتا، اور یہ کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو ظاہر ہے شازیہ کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ کیا کہے، اس نے تو منہ سے ہی کہا تھا نا، کوئی ثبوت تو ہے نہیں، ظاہر ہے وہ ڈر گئی تھی۔ یہ بات میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کتنی زیادہ ایپیسوڈ میں یہ بات میں کر چکی ہوں، مجھے نہیں سمجھ آتی، ہم نے ڈرامے میں نہیں دیکھا مظہر کا ایسا کوئی کریکٹر کہ جیسے کوئی بہت کچھ ظالم قسم کا انسان ہے۔ ہاں غصے کا تو اس لیے غصہ بھی میں نے بتایا تھا، غصہ اس لیے زیادہ کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر سے دکھ ہے، وہ دکھ اس کے اندر اتنا زیادہ ہے بیوی کا بچھڑنے کا، تو اس وجہ سے وہ اس کی محبت بھی تھی، تو وہ اس لیے تھوڑا سا ہوتا ہے نا بندے کے اندر، پھر وہ تھوڑا سا اسٹریس میں بھی رہتا ہے اور فرسٹریشن ہوتی ہے، تو وہی ہمیشہ وہ سلمیٰ پہ بھی نکالتا رہا، سہرا پہ بھی نکالتا رہا، تو اور کوئی بات نہیں تھی۔ ایسا ظالم انسان نہیں تھا کہ یہ نانا ابو نے جو شور ڈال دیا کہ بھی وہ تمہیں بھی مار دے گا، اور شہر چھوڑ دیا اور اس کو سوسائڈ کا ڈرامہ کروا دیا، تو میں تو خود سمجھتی ہوں کہ نانا ابو کہیں غلط ہیں، اور وہ کیوں تھے یہ تو وقت آنے کے ساتھ پتہ لگے گا، لیکن اتنے کوئی وہ نہیں تھے، مطلب کوئی ڈراؤنے اور اتنا کوئی ظالم انسان نہیں تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو رکشی کی ساس ہیں، دیکھیں یہ کتنے پیار سے اس سے بات کرتی ہیں، وہ کتنی بدتمیزی کرتی ہے لیکن وہ کتنے پیار سے اسے سمجھاتی ہیں۔ اصل میں رکشی نے کبھی اتنی پیار محبت دیکھا ہی نہیں، اسے جب کوئی پیار سے سمجھاتا ہے تو وہ بھی سوچنے لگ جاتی ہے کہ میں ہی غلط ہوں۔ اور ہم دیکھیں کہ جو زارا ہے وہ اپنے باپ سے بات کر رہی ہے اور ایموشنل بھی ہو گئی ہے، رو بھی رہی ہے، اور نانا سن رہے ہوتے ہیں۔ نانا کی جو ساری زندگی کی محبت تھی وہ تو کہیں ضائع ہو گئی نا، انہوں نے اس بچی کو اتنی محبت دی لیکن بچی کے اندر اپنے باپ کی جو تڑپ تھی، وہ جو رو رہی ہے، تو نانا ابو تو یہ سوچیں گے نا کہ میں نے جو اتنی محنت کی اس بچی کے ساتھ، اتنی محبت کی کہ باپ کا اس کو مطلب کمی محسوس نہ ہو، تو وہ تو ساری ضائع ہوگی۔ بہرحال ڈرامہ تو پھر ڈرامہ ہی ہوتا ہے، اور یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہو رہی، ابھی چلے گی۔ مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں، تھینک یو۔